تو ہم بنا کسی دیر کے اپنی مہمان خصوصی محترمہ ولا جمال سے درخواست کر رہے ہیں انہی کے اس شعر کے ساتھ کہ برسوں سے ولا ایک کنارے پہ کھڑی ہے، برسوں سے ولا ایک کنارے پہ کھڑی ہے، تم نیل کے ساحل پہ ملا کیوں نہیں کرتے۔ محترمہ ولا جمال اصیلی صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہیں، براہ کرم وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب کو میرا مؤدبانہ سلام۔ سب سے پہلے میں پروفیسر اسلم جمشید پوری صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے مدعو کیا، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر ارشاد سیانوی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، اور آپ لوگوں کی ادبی سرگرمیاں قابل تعریف ہے، اور آج کے سیمینار کا موضوع بہت اچھا ہے، بہت منفرد، مجھے بہت اچھا لگا، اور بس میں وقت کا خیال رکھوں گی، اس لیے مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہوں۔ سب سے پہلے میں رومانیت کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ رومانیت ایک وجدانی کیفیت ہے جو غیر شعوری طور پر انسان کی سرشت میں شامل ہے۔ رومانیت کا ذکر آتے ہی ہماری ذہن میں فطری طور پر حسن و عشق، لب و رخسار، گل و بلبل، ہجر و وصال اور الفت و محبت وغیرہ جیسے شوخ اور لطیف تصورات گہر کرتے ہیں۔ یہ مضامین بلا شبہ رومانیت کے ذیل میں آتے ہیں، لیکن رومانیت کا حلقہ محض ان مضامین تک ہی محدود نہیں، یہ ایک محیط بے کرراں ہے۔ انسان کی خواہشات کی انتہا نہیں، اس لیے رومانیت محدود نہیں ہوگی۔ تو لفظ رومانیت کے 3 خاص مفہوم ہیں۔ نمبر 1، عشق و محبت سے متعلق تمام چیزوں کو رومانی کہا جانے لگا۔ نمبر 2، زبان کی بناوٹ، سجاوٹ، آراستگی اور مواقعاتی تفصیل پسندی کو رومانی کہا جائے لگا۔ نمبر 3، عہد وسطی سے وابستہ تمام چیزوں سے لگاؤ، قدامت پسندی اور ماضی پرستی کو رومانی کا لقب دیا گیا۔ اس لیے جب رومانیت نے ایک ادبی تحریک کی شکل اختیار کی تو ماضی کا احیاء یا ماضی پرستی اس کا شعار بن گئے۔ جتنے بھی رومانی شعراء ہیں انہوں نے ماضی کے اکابرین سے ضرور استفادہ کیا ہے۔ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو رومانیت کی تحریک سب سے پہلے یورپ میں 18ویں صدی میں ابھری۔ یہ تحریک صنعتی انقلاب کے خلاف رد عمل کے طور پر شروع ہوئی۔ پھر اردو میں رومانیت بحیثیت تحریک علی گڑھ تحریک کے رد عمل میں شروع ہوئی۔ چونکہ علی گڑھ تحریک ایک اصلاحی تحریک تھی، اس لیے ادبی اظہار کے لیے عام فہم اسلوب اختیار کرنے کو ترجیح دی گئی۔ رومانیت پھر سے تحریک سے شدید تخالف کے نتیجے مستحکم ہوئی۔ یہ رجحان تحریک آزادی کے ساتھ ساتھ ادبی تحریک میں بھی دکھائی دی۔ ویسے کبیر داس سے لے کر امیر خسرو تک اور محمد قلی قطب شاہ سے لے کر ولی دکنی تک ہر شاعر کے یہاں رومانی عناصر بہتات میں ملتے ہیں۔ دلی کی دبستہ سے تعلق رکھنے والے شعراء میں بھی رومانی لب و لہجہ کی آمیزش ملتی ہے۔ غالب، ذوق، سودا، مومن وغیرہ ہر ایک کے کلام میں رومان کے عناصر ملتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں لکھنوی دبستان کے شعراء کے ہاں رومانوی عناصر کی موجودگی بہت زیادہ ہے۔ آتش، ناسخ، مصحفی کے نام اس حوالے سے قابل ذکر ہے۔ اردو میں رومانوی شاعری کے حوالے سے علامہ اقبال کا نام سر فہرست ہے۔ شاعری شباب جوش ملیح آبادی، اور جوش ملیح آبادی رومانوی سلسلے کی اہم کڑی ہے۔ ابو الاثر حفیظ جالندھری بھی ایک بلند پایہ رومانوی شاعر ہے۔ اختر شیرانی رومانوی تحریک کے اہم ستون رہے۔ مذکورہ شعراء کے علاوہ اختر انصاری، عظمت اللہ خان، ساغر صدیقی، احسان دانش اور فیض احمد فیض اردو کی رومانوی شاعری کے حوالے سے قابل ذکر ہے۔
بس میں بہت زیادہ باتیں نہیں دہراؤں گی. جس نے مقالہ نگاروں نے یہ باتیں کہیں. بس میں ایک موضوع کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ رومانیت پر گفتگو کرتے ہوئے اگر شاعرات کا ذکر نہ کیا جائے تو شاید یہ گفتگو ادھوری رہے گی, کیونکہ جو موضوع اس وقت ہماری پیش نگاہ ہے اس میں تو جدید شاعرات نے روایت سے انحراف کرتے ہوئے ایک نئی روایت کی بنیاد ڈالی ہے. اس سے قبل اگر ہم اردو کی کلاسیکی شاعری پر نگاہ ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں عورتوں کی شاعری کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی, اور جو شاعرات شاعری بھی کہتی بھی تھیں انہیں معاشرے کی بندشوں کی بنا پر قبول عام حاصل نہ ہو سکا, کیونکہ ایک سماجی رویہ تھا جو ان کی ذہنی واردات کو پردے میں رکھنا چاہتا تھا. اور عجیب بات یہ ہے کہ شاعروں کے دیوان عورت کی تعریفوں سے بھرے بڑے ہیں, بلکہ اگر دیکھا جائے تو عالمی ادب کے بیشتر حصے کا موضوع عورت ہے, لیکن خود عورت کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنے جذبات و احساسات کو شاعری میں پیش نہیں کر سکے, کہ وہ اپنی شاعری میں خود کو ایک عاشق اور مرد کو محبوب کی حیثیت سے پیش نہیں کر سکے. لیکن 1857 کے بعد دھیرے دھیرے حالات بدلے اور شاعرات کے نام منظر عام پر آنے لگے, کچھ تو جدید تعلیم کی وجہ سے اور کچھ تانیثیہ تحریک کے زیر اثر عورتوں نے شاعری میں اپنی الگ راہ تلاش کرنے کی کوشش کی. انہوں نے روایت سے انحراف کیا اور یہ ثابت کیا کہ ہر انسان کے اندر, خواہ وہ مرد ہو یا عورت, چاہے جانے اور چاہنے کی خواہش یکساں طور پر موجود ہوتی ہے. اس لیے عورت کو عشق کرنے کا بھی حق حاصل ہے. لہٰذا جدید شاعرات نے اپنی شاعری میں اپنی آواز سن رہی ہوں, لگتا ہے کہ کسی نے فیس بک پر لائیو دیکھ رہا ہے یا دیکھ رہے ہیں, تو پلیز آواز بند کر دے. لہٰذا جدید شاعرات نے اپنی شاعری میں مرد کو محبوب بنا کر پیش کیا ہے اور برملا اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. کچھ ایسی مثالوں میں خواتین شاعرات نے خود کو ایک عاشق کے طور پر پیش کیا ہے اور مرد کو اپنا محبوب بنایا. ان کی شاعری میں رومانیہ کے کئی رنگ نظر آتے ہیں, جن میں مردانہ پیکر کی تصویر کشی سے لے کر وصال و فراق کی کیفیتیں, مرد کا ہرجائی, خود سبردگی, روح کی آواز اور جسم کی بخار کچھ شامل ہے. تو چند اشعار ملاحظہ ہو. ادا جعفری کا ایک شعر: تم باس نہیں ہو تو عجب حال ہے دل کا, تم باس نہیں ہو تو عجب حال ہے دل کا, یوں جیسے میں کچھ رکھ کے کہیں بھول گئی ہوں. اور پروین شاکر کا ایک شعر بھی ملاحظہ فرمائے: تیری چاہت کے بھیگے جنگلوں میں, تیری چاہت کے بھیگے جنگلوں میں میرا تن مور بن کر ناچتا ہے. کشور ناہید کا ایک شاعری بھی ملاحظہ فرمائے: دل میں ملاقات کی خواہش کی دبی آگ, دل میں ملاقات کی خواہش کی دبی آگ, مہندی لگے ہاتھوں کو چھپا کر کہاں رکھوں. اور بعض دوسری شاعرات کے چند اشعار ہیں جن میں مرد محبوب سے وصال کی طرف کا اظہار کیا گیا ہے. نوشے گیلانی کا ایک شعر ملاحظہ فرمائے: تنہائیوں کی شب میں تیرے قرب کی مہک, تنہائیوں کی شب میں تیرے قرب کی مہک, اس میں برا بھی کیا ہے اگر چاہے مجھے, اس میں برا بھی کیا ہے اگر چاہے مجھے. تو اس طرح 1857 کے بعد شاعرات نے اس روایت کو توڑ دیا ہے جس میں محبت کا اظہار کرنے کا حق صرف مرد کو حاصل تھا. رومانیت کے تمام تصورات کو شاعرات نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنی شاعری میں پیش کیا ہے
اور نہایت شگفتہ انداز میں بیان کیا ہے. بس یہاں میں اپنی بات ختم کروں گی، لیکن اپنی بات ختم کرنے سے پہلے اور ایک اور بات عرض کرنا چاہتی ہوں کہ میرے خیال میں کہ رومانیت میں بعض امتیازات اور کوتاہیاں بھی ہیں. رومانیت کا سب سے اہم اور بنیادی امتیاز یہی ہے کہ اس نے ادب میں نئی قدروں کو وارد کرنے کے لیے ہموار کیں. یہی وہ وصف ہے جس سے ادب کے ارتقاء عمل میں مسلسل برقرار رہتا ہے. اس کے علاوہ رومانوی شاعروں کے تخیل کی دنیا جدا ہوتی ہیں، جس سے انفرادیت کو جلا ملتی ہے. ہر شاعر کے ساتھ محبوب کا رنگ بدلتا رہتا ہے. اور رومانیت میں بھی بعض کوتاہیاں رہیں. وہ تو ہے الفاظ کی بناوٹ اور زبان کی آرائش پر اتنی توجہ دی گئی کہ بڑی بڑی نظموں کا مفہوم ایک جملہ یا کچھ جملوں میں ادا کیا جا سکتا ہے. اس میں حقیقت پسندی کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے، اور عشقیہ مضامین کو الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ بار بار برتا جاتا ہے. بس آخر میں کہہ سکتی ہوں کہ ہم سب کو معلوم ہوا کہ شاعری کا خمیر رومانوی ہے، اور کیونکہ شاعری کی بنیاد تخیل پر ہے اور تخیل رومان کا بنیادی جڑ ہے، اس لیے شاعری اور رومان کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے. بس بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر جمال الاصیلی صاحبہ، جو ہمیں رومان اور رومانی شاعری سے متعارف کرا رہی تھی. انہوں نے بتایا شاعری کی روح رومان کے بنا نہیں تصور کی جا سکتی. آئیے اب حاضرین سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے. ہمارے درمیان جو طالب علم موجود ہیں ان کی ذہن کے اندر رومانیت کے تعلق سے جو سوالات ہیں وہ ہمارے ماہرین سے یہاں معلوم کریں گے، جن کے جوابات ان کو دیے جائیں گے. میری درخواست ہے طالب علم جو یہاں سے جڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے ماہرین سے اگر سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں. عشق حقیقی، عشق مزاجی، انقلاب، حب الوطنی، یہ تمام تر شاعری اگر رومانویت کے زمرے میں آتی ہیں تو باقی کلاسیکیت کے لیے بچتا کیا ہے جب سب کچھ ہی رومانیت ہے؟ یہ سوال واحد صاحب کا ہے جو شعبہ اردو کے طالب علم ہیں. میں جواب دے سکتی ہوں یا جی بالکل. جواب کون دے گا؟ میں جواب دے سکتی ہوں. جی بالکل. ٹھیک ہے. میرے خیال میں کہ عشق اور انقلاب کے بارے میں کہہ سکتی ہوں کہ جدید شاعری میں ایسے شاعروں کی کمی نہیں جنہوں نے وطن، آزادی اور انقلاب اپنی غزلوں میں محبوب بنا کر پیش کیا. اس کا واضح رجحان ترقی پسند شاعروں کے یہاں ملتا ہے، جنہوں نے وطن، آزادی اور انقلاب کو محبوب بنایا اور اس کو پیش کرنے کے لیے محبوب کے لیے استعمال ہونے والے ستاروں اور علامتوں کا استعمال کیا. مطلب ستاراتی نظام کا استعمال کر رہے تھے. اور ان شعراء میں فیض احمد فیض سری فہرست ہے. ان کی شاعری میں ستاراتی نظام کے ذریعے رومانیت اور انقلاب کا حسین امتزاج ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں ان کی نظم میں تنہائی، یاد اور حسین خیال، بہت سی نظمیں، اور ان کی شاعری میں انقلاب اور رومانیت اور محبوب کا حسین امتزاج ہے، لیکن وہ ستاراتی نظام کا استعمال کر رہے تھے. یہ جو آپ کا سوال انقلاب اور محبوب کیا رشتہ دونوں کے درمیان، اور عشق کی حقیقی اور عشق کی مزاجی، یہ آپ کا سوال بھی. میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ عشق انسانی جذبوں میں سے ایک بنیادی جذبہ ہے. مطلب ہم سب میں ہے، موجود ہے یہ جذبہ، جس کی دو بہت واضح صورتیں ہیں. ایک عشق حقیقی اور دوسری عشق مجازی. عشق حقیقی کی جلوہ گری صوفیوں کی زندگی کے ساتھ صوفیانہ اور مذہبی ادب میں ملتی ہے.
یہ عشق حقیقی. جبکہ اس عشق مجازی کا رنگ فرد یا سماج کی جنسی زندگی اور جنسی اور جسمانی ادب میں دیکھا جا سکتا ہے. لیکن کبھی کبھار یہ دو میلانات ایک دوسرے میں تحلیل ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں, دونوں ایک ساتھ. مطلب آپ دونوں کو الگ نہیں کر سکتے ہیں, کبھی کبھار آتے ہیں ادب میں. بس عشق حقیقی کو صوفیانہ افکار و عقائد نے خاص طور پر عشق حقیقی کو تقویت دی ہے. بس یہ میرا جواب. امید ہے کہ آپ نے استفادہ کیا میرے جواب سے. تھینک یو میم, شکریہ بہت بہت میم.